اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ ابراہیم بن طارخ بن ناحور بن صاروخ بن راغو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخش بن سام بن نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کی سورہ الانعام میں آتا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سمیت علماء نسب کا کہنا یہ ہے کہ اس کا نام طارخ تھا۔ اہل کتاب طارخ کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ آزر اس بت کا نام تھا جس کو وہ پوجا کرتے تھے، اسی نسبت سے اس کو آزر کہا جاتا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو سفیان تھی۔ ابو سفیان کا مطلب مہمان نواز ہے، مہمان والا۔ مورخین فرماتے ہیں کہ طارخ کی عمر جب 75 سال تھی تو ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے والد ان کے علاوہ ناہور اور ہارن بھی طارخ کے بیٹے تھے۔ ہارن کے ہاں لوط علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے درمیانی بیٹے تھے۔ ہارن کی وفات کے بعد ہارن کی جو وفات تھی وہ اسی علاقہ میں ہوئی اپنے والد کے ہوتے ہوئے جس میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ وہ کلدیانیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی۔ تاریخ اور سیرت کے مصنفین کے ہاں یہی مشہور ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ بابل میں پیدا ہوئے۔ میں نے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے۔ موسیٰ گندمی رنگ کے اور فربا بدن تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ طارخ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط کو لے کر کلدیانیوں کی سرزمین کنعانیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہ لوگ حران کے مقام پر رہائش پذیر تھے۔ وہاں طارخ 250 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام حران میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ کلدیانیوں کے ملک یعنی بابل میں پیدا ہوئے تھے، اور قرب اور جوار کے علاقے پر جو مشتمل تھا۔ پھر وہ پنیانیوں کی سرزمین کی طرف جب روانہ ہوئے، یعنی یہ علاقہ بیت المقدس کا علاقہ تھا، راستے میں وہ حران میں ٹھہرے جو اس زمانے میں کلدیانیوں کے ملک میں شامل تھا۔ وہ جزیرہ اور شام میں بھی رہے۔ یہ لوگ 7 ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے دمشق کا شہر بسایا وہ بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے کئی طرح کے الفاظ و اعمال کے ذریعے سے 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازے میں ہر دروازے پر ان میں سے ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، اور وہ ان کے نام کی عیدین مناتے اور قربانیاں کرتے تھے، جن کا ذکر ہم آگے مزید کریں گے۔ اسی طرح حران کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی زوجہ محترمہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا اس وقت کوئی مسلمان نہ تھا، سارے کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا تھا اور انہیں بچپن سے ہی عقل اور ہدایت سے نوازا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ابتدا کی تبلیغ کی وہ اپنے گھر سے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرک باپ کو بڑے پیار اور ادب سے تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا ہی سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو سخت دھمکی دی۔ سورہ مریم میں آتا ہے، اور اے نبی اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ نہایت ہی سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، لہٰذا میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا جان شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے کہا، اس پر ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا اس کے باپ نے کہ کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم پر سلام ہو، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت ہی مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہے تو اس سے براہ راست لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ تو وہ کہیں گے کہ آج میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر فرمایا جائے گا ابراہیم آپ کے قدموں میں کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو نجاست سے میں لتھڑا ہوا ایک بچھو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مظاہرہ قدرت دکھا کر ایمان اور یقین کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا تاکہ آپ اپنی امت کو دعوت توحید پرزور طریقے سے اور دلائل کی روشنی میں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرمایا ہے اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھلائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو چمک رہا تھا تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو جگمگا رہا تھا تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو سمجھ گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ لوگوں سے خطاب کیا تھا جس کا ذکر ہم اسی سورہ کے ترجمہ میں کر رہے ہیں کہ لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یکساں ہو کر آپ
اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کا تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے جو اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ میں ان نام و نہاد معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، یہ کسی کو کچھ فائدہ نہیں دیتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ رکھتے ہیں، بلکہ وہ یا تو ستاروں وغیرہ کی طرح ربوبیت کے محتاج ہیں اور حکم کے پابند ہیں، یا ہاتھوں سے گھڑے ہوئے اور تراشے ہوئے آپ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے یہ بت ہیں۔ وہ لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید قومی جشن منایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اصفات میں فرمایا ہے کہ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں بیمار ہوں۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کی تھی تاکہ بتوں کو پاش کر سکیں اور ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکیں اور سچے دین کی حقانیت واضح کر سکیں۔ جب وہ لوگ عید منانے چلے گئے اور شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ نے جلدی سے لوگوں کی نظر سے بچ کر بتوں کی طرف پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں۔ لوگوں نے اپنے خیال میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا، سورہ اصفات میں آتا ہے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے کہا تھا۔ سورہ اصفات میں آتا ہے کہ پھر ان کی طرف مڑ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک ضرب لگاتے گئے، کیونکہ دائیں ہاتھ میں زیادہ قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ تیز اور غالب تیر تیزی سے ان پر ضرب لگائی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک بسولہ لوہے کا بھاری ہتھیار تھا جس سے بڑھئی لکڑی کاٹتے تھے اور تراشتے تھے، وہی مار مار کر انہیں توڑ پھوڑ دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا، شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بسولہ بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تھا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی بھی عبادت کرتے ہوتے دیکھ کر غصہ آ گیا تھا، اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے معبودوں کو اس طرح دیکھا تب انہوں نے کہا، سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ اگر ان لوگوں کے پاس عقل ہوتی تو اپنے معبودوں کو اس حالت میں دیکھ کر یہ لوگ سمجھ جاتے، لیکن یہ لوگ عقل کے اندھے اور اپنی جہالیت، حماقت، ضلالت اور بے وقوفی کی بنا پر انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کا ذکر ایک نوجوان سے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، یہ ان کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے اور اس نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے سے اصل مقصد یہ تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ تمام بتوں پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے، اور اس طرح قوم کا رد عمل یہ ہوا کہ جب لوگوں کے سامنے یہ سارا واقعہ پیش آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے لوگوں کے سامنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پوچھا گیا، اس قوم نے سوال کیا کہ کیا ابراہیم تو نے یہ بت توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں میں نے تو ان کو نہیں توڑا، ہو سکتا ہے یہ بڑے بت نے توڑے ہوں، کیونکہ اس کو غصہ آیا ہوگا اور اس غصے کے بنا پر، جیلسی کے بنا پر کہ میرے ساتھ ان چھوٹے بتوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، تو جیلسی کے بنا پر اس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کو توڑا ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، تم اس بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ تو ان کے سر شرمناک ہو گئے اور وہ شرم سے ان کے سر جھک گئے۔ لوگوں نے آپس میں گفتگو کی اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو
نہ تو سن سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجسمے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر اگر یہ مجسمے ہیں اور یہ تمہاری بات نہیں سن سکتے اور اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس کوئی عقل نہیں ہے، تم کیوں نہیں سوچتے اور تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، اللہ کے سوا کیوں ان کو پوجتے ہو؟ تب ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے کہا کہ اگر ہم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بتوں کا، اپنے معبودوں کا بدلہ لینا ہے تو اس کو آگ میں جلا دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تو واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ انہوں نے ہر ممکنہ جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا، ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں میں سے اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ یہ منت مانتی تھی، نظر مانتی تھی کہ مجھے شفا ہو گئی تو میں ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگایا اور آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجین میں رکھا جو حیزن نام کے ایک گردی آدمی نے بنائی تھی۔ یہ اللہ سب سے پہلے اس شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک دھسا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشکین کس دی۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، جہانوں کا مالک ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجی میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل ظاہر ہوئے اور فرمایا ابراہیم آپ کو کوئی میری ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ کا حکم اس سے پہلے ہی پورا ہو گیا۔ حضرت قعب آبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جس سے وہ باندھے گئے تھے۔ منہال بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہ گزری۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی تھی لیکن انہیں شکست ہو گئی۔ انہوں نے بلند ہونا چاہا تھا لیکن وہ پستی نصیب ہوئی، ان کو خسارہ اٹھایا انہوں نے غالب آنا چاہا تھا لیکن مغلوب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو براہ راست آگ سے بچایا تھا اور آگ کو حکم ہوا تھا کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ایسے گئے تھے جیسے کہ وہ ایک ٹھنڈے بستر پہ رہے، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 70 میں موجود ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات میں آیت نمبر 98 میں فرمایا ہے کہ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی مگر ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ انہیں دنیا میں خسارہ اور پستی نصیب ہوئی، آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں ہوگی۔ انہیں وہاں سلام بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 66 میں بیان کی ہے، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت امام شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ابراہیم کو آگ میں پھونکے مارتی تھی، ابراہیم کی آگ میں پھونکے مارتی تھی، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی تو سارے جانوروں نے بجھائی تھی لیکن جو چھپکلی تھی اس نے پھونکے مار کر آگ کو بھڑکاتی تھی اور پھونکے مارتی تھی۔ تو جناب ناظرین گرامی، اس سے مزید جو واقعہ ہے آگے نمرود کا قصہ آئے گا جو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے یہاں پر ہم اپنا قصہ اختتام پذیر کرتے ہیں
اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔